بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں، مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا رب ہے، جو موت اور زندگی کو جس نے پیدا کیا، عزت اور ذلت کا بھی مالک وہی ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی عبادت میں، اسی کی تحمید و تحلیل و تسبیح میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی تسبیح کس زبان میں ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے. یہ چاہے وہ پہاڑ ہوں یا سمندر پہ مچلتی ہوئی لہریں ہوں، یا خاموش صحرا کی یہ تنہائی ہو، یا جنگل و بیابان ہو، یہ چرند پرند درند حیوان انسان سبھی اسی کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. لکھوں کارن گنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جیو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے انسانوں کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے حاصل کردہ تعلیمات دی جو انسان کی فلاح اور بہبودی کے کام آتے ہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا پریشان ہے کرونا وائرس کی طرف. کرونا وائرس پر سوچا تھا کہ اسی پر ایک مستقل بیان دے دوں، لیکن اشارے کیے دیتا ہوں. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری پیدا کی تو اس کی شفا بھی رکھی ہے. ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے جو دعائیں سکھائیں، دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. یہ بالکل مستند اور بالکل صحیح روایت میں یہ دعا کے الفاظ آئیں، ان پر آپ غور کیجیے. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری مجھے شیلٹر چاہیے، مجھے تو پناہ دے. برس دیکھیے ایسی بیماری ہے جس کو میکوڈرمیا یا پھر وائٹ پیچز کہتے ہیں. سفید سفید چٹے پڑ جاتے ہیں اور انسان چاہے وہ گورا ہو چاہے کالا ہو، کالے کو ہو جائے تو وہ کہے گا کہ بھئی کالا ہی بھلا، یہ کیوں سفید چٹے آ گئے. جو گورا تھا اس کو سفید چٹے آ کے اور صورت اس کی بگڑ گئی، اور چہرے ہونٹ بے حد پریشان ہوتا ہے، لاکھوں روپے اس میں خرچ کرتا ہے.
اللہ کا کرم ہے، اس ایک چیز کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ اللہ کے لیے شکر مند اور احسان مند جذبے کے ساتھ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بیماری سے بچایا، ہمارے چہرے اور چمڑی، ہمارا جسم، ہماری جلد اس بیماری سے پاک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، برس تکلیف کچھ نہیں ہوتی لیکن سب سے بڑی تکلیف ہے والجنون، پاگل پن۔ آدمی جو ہے، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے، میں ایک جگہ دیکھا، میں لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ بھئی وہ بہت بڑا گریجویٹ ہے، 1930-40 کے زمانے کا گریجویٹ ہے۔ اس زمانے میں تو تعلیم نہیں تھی 1930-40 میں، لیکن وہ آدمی انگریزوں کے زمانے میں گریجویٹ ہو گیا، لیکن کیا ہو گیا کہ پاگل ہو گیا۔ پاگل کا مطلب اس کو کپڑوں کی شد بدھ نہیں ہے، رشتوں کی تمیز نہیں ہے، کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، ہنسنے بولنے کی تمیز نہیں ہے، پاگل ہے مگر زندہ ہے، تو لوگ اس کو جو ہے دور سے ہی دیکھتے، اس کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، جذام جو ہے لیپرسی کو کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری جس کو بڑا درد بولتے ہیں، چھے روگ بھی بولتے ہیں سنسکرت میں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ، پہلے تو ناک کی ریڑھ کی ہڈی دب جاتی ہے، چہرے پہ عجیب خوفناک بات آتی ہے، اور انگلیاں وغیرہ جو ہے اس کی زخمی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، جھڑ جانے لگ جاتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب بیماری ہے جس میں جسم سے ایک پسینے سے بہت خوفناک بدبو نکلتی ہے اور آدمی ان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اگرچہ آج حکومتیں اور میڈیکل سائنسز سے دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا علاج ہے ہمارے پاس، بہرحال جو بھی ہو، تو آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع جملہ ہے، ہر بری بیماری، ہر خوفناک بیماری سے، سیء الاسقام، جو بھی بیماری، اس میں کرونا وائرس بھی آ گیا۔ کرونا وائرس کے تعلق سے میری نظر ہے برابر میڈیا پر، اور خاص کر سوشل میڈیا پر جو دنیا کے بڑے بڑے جو یہ بتا رہے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملکوں وغیرہ سے بھی آتی ہے، تو اس کا تجزیہ یہ ہے کہ جو چائنا کے اور امریکہ کے ڈاکٹرز کریں، جو روزانہ ناک 5 مرتبہ جھاڑتا ہے، پانی ڈال کر کے انگلی پھرا کے ناک جھاڑتا ہے اور کلی کرتا ہے، اس کو کرونا وائرس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو ایسا طریقہ دیا کہ 5 وقت وضو میں آپ کو 3 مرتبہ ناک جھاڑنا ہی ہے، پانی چڑھا کر کے، اور 3 مرتبہ کلی کرنا ہی ہے، تو پھر کرونا وائرس سے بچنے کے اپنے طریقے بتائیں۔ جو لوگ جوائنٹ پین وغیرہ کے لیے جاتے ہیں بعض لوگ، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب جو ہے ایسا رکوع اور سجدہ کرنا بتاتا ہے، ان کو نام رکوع اور سجدہ نہیں بولتا ہے، لیکن ویام اور ورزش ایسی بتاتا ہے جو بالکل رکوع اور سجدے کی کیفیت کسی ہو۔ چنانچہ یہ 5 وقت کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز، اور باقاعدہ رکوع اور سجدے آئے گا، وہ بعد میں وہ اقام الصلاۃ کے اندر وہ ذکر کروں گا میں جو آج آیتیں پڑھاؤں، تو اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو، جو آپ نے جو دعائیں دی، اللہم عافنی فی بدنی، دیکھیے یہ پوری صبح و شام کی دعائیں، اذکار الصباح والمساء کے اندر بھی آتا ہے، تو یہ جو دعاؤں کا اہتمام ایمان و یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس کا بھی ایک اہتمام ہو جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ پیاز جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، بچے جو ہے ایک لٹو کی طرح یا گیند کی طرح کھیلتے ہیں، کبھی کبھی پیاز جو ہے اتنے ریٹ گر جاتے، پیاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے کہ کچے پیاز کا رس پینے سے بھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ کرونا وائرس کے بارے میں کہا کہ عام طور پر حلق سے، ناک سے ہی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیاز کاٹتے وقت میں آنکھ میں سے آنسو آ جاتے ہیں، مطلب پیاز کے اندر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے امیڈیٹ آنکھ افیکٹ ہوتی ہے، اور آنکھ سے پانی نکلتا ہے، ناک میں بھی چلی جاتی ہے، اور کھانے میں بھی آپ دیکھیں گے تو کچی پیاز صبح اور شام، دوپہر میں 3 مرتبہ 2 کچی پیاز، بغیر کسی اس کے، نہ نمک ملانا نہ مرچ ملانا، کچھ نہیں، کچی پیاز کھا لینا، انشاءاللہ وہ بیماری نہیں آتی، اگر آئی ہے تو وہ انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو پیاز جو لوگ کچی کھاتے، اور بھی بہت سے نسخے اس کے اندر آئے، اور احتیاطی تدابیر کے اندر لوگوں نے کہا کہ ناک میں پانی چڑھا کر کے ناک جھاڑنا، اور صاف ستھرا رکھنا اپنے ہاتھوں، اور ہاتھ دھونے کے لیے ابھی ناک کو کپڑا باندھ لے رہے لوگ، اس کو ماسک وغیرہ کہتے ہیں۔ انسان دیکھیے مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ بنگلور وغیرہ میں جو 20 روپے میں ماسک ملتا تھا، 200 500 بلیک میں بیچ رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی میں آپ کو بنانے کا طریقہ ہی بتا دیتا ہوں،
سادہ سیدھا ایک کپڑا لے کے آؤ، اس کو جو ہے ڈیٹول کے اندر دھونے کے بعد میں اس کو ماسک کے سزا بنا لے کے ڈیٹول اس کے اندر ڈال کے باندھ لو، آپ کو وہی جو 500 روپے میں آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے 20 روپے کے اندر کا ماسک کام کرے گا۔ تو کوئی چیز اندر جانے یا نہیں جانے کی وجہ سے یہ تمام احتیاطی تدابیر، یہ سب کیوں آئے؟ قیامت کی علامات میں سے آدمی جو ہے بہت زیادہ اپنے حدود سے باہر پیر نکالنے لگا۔ کھانے پینے کے اندر یہ چکن بولتے ہیں، مرغی، دیہاتوں میں آپ جائیے، ہم لوگ بچپن میں مرغی وغیرہ پکڑنا رہا بولے تو تھک جاتے تھے، دوڑ کر کے کوئی مرغا یا مرغی نہیں ملتا تھا، ملتا ہی نہیں، اتنا بھاگتے ہیں۔ یہ جو چکن ہے جو چل ہی نہیں سکتے، پڑے رہتے ہیں، اور ان کو کیا کھلاتے ہیں؟ اتنی گندی چیزیں کھلاتے ہیں، ظاہر ہے وہ گوشت کھانے کے بعد میں بہت سی بیماریاں تو آئیں گی ہی۔ تو اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت محدود درود و سلام نازل ہو، جس نے ہمیں ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے تمام نسخے بتا دیے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، میں جیسے کچھ اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے یا المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم کا جب دیکھیں گے تو تجارت کا لفظ قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جو تجارت کی بات کی ہے الگ الگ سندرب میں، الگ الگ مختلف پہلوؤں میں، اس میں جیسے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو ایسے ہی کہ سورہ جمعہ میں بھی آخر میں من التجارہ کا لفظ ہے، ایسے بہت سے جو 6 جگہ پر تجارت کا لفظ ہے، لیکن یہاں جو بتایا دیکھیے 3 کام ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، 3 کام یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی تجارت ہے۔ اچھا چلیے، تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت کا مطلب ہے بیپار، ویوسائے، یا کوئی بھی کسی طرح کا کاروبار، لین دین وغیرہ۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ سود میں اور تجارت میں ذرا سا قریب کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ سود کے اندر آدمی کسی مجبور یا محتاج یا ضرورت مند کو مانگنے آنے پر مثال طور پر دیتا ہے کہ بھئی مجھے 10,000 روپے چاہیے، تو کہتا ہے کہ کتنے دن کے لیے؟ کہا کہ 1 مہینے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں 1,000 روپیہ لے کر کے آپ کو 9,000 روپے دے دیتا ہوں، لیکن حساب رہے گا 10,000 کا، واپس آپ، مطلب 1,000 روپے اس نے سود کے لیے، یہ حرام ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جنس بدل گئی تو تجارت ہے، اگر جنس وہی رہی تو سود ہے، ایک ہی بات۔ اب جاری 1 تھیلا دے کر کے واپس میں 1 تھیلا 4 پہلی لے رہے ہیں، یا گیہوں یا باجرہ یا جو بھی، تو یہ بھی سود ہے۔ جنس اگر بدل گئی، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ مجھے 1 تھیلا گیہوں دے دیجئے، میرے پاس تو گیہوں نہیں ہے، میری جاری ہے، انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ سال یا فصل آنے کے بعد 5-6 مہینے کے بعد 1.5 تھیلا جاری دے دوں گا، تو یہ جائز ہے۔ یہ لیکن جنس کے اندر مفاضلت حرام ہے۔ یہ جنس ایک ہی چیز ہو، پیسہ آپ نے 10,000 دے کے 1,000 روپے لے لیا، لیکن آپ وہی بیپار کے اندر جیسے ایک چیز آپ 50 روپے کی لاتے اور کہتے ہیں کہ صاحب 100 روپے کی ہے، آپ بیچتے ہیں، یہ جائز ہے، حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں کہ بیع تجارت حلال ہے اور ربا سود حرام ہے۔ تو تجارت دنیا میں بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ملازمت کرتے ہیں، بہت کم لوگ دوسرے کاروبار کرتے ہیں، یا تو تجارت کرتے ہیں یا کھیتی کرتے ہیں۔ تو تجارت میں ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے کبھی نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو اور فائدہ ہوتا چلا جائے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے مفاہمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اچھا اے انسان، اے بندے، تجارت کرے گا میرے ساتھ؟ یا کہا نا جیسے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہاں بھی تجارت کا، کیا ایمان والے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بناؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ یہاں بھی دیکھیے ایسی تجارت کا ذکر ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں بھئی کیسی تجارت جس میں نقصان نہیں؟ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رزق، مال، دولت، جو بھی، اس میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ یہ میم تبعیض کے لیے ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر یا علانیہ طور پر۔ یہ کیا ہے؟ یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امید لگائے بیٹھے ہیں، امید کرتے ہیں جو کبھی اس کا گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ لن کا لفظ آیا، عربی زبان کو
جاننے والے عربی اساتذہ جانتے ہیں باریکی، عربی دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ دنیا کی سب سے مالدار زبانوں میں اگر کوئی ہے تو عربی زبان ہے۔ معیار کیا ہے بھی؟ معیار یہ ہے کہ عربی زبان میں اتنے الفاظ کی کثرت ہے، کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اتنے الفاظ ہیں، جیسے گھوڑے کے لیے 300 الفاظ ہیں عربی میں۔ آپ انگریزی میں بولیں گے، انگریزی میں پانی کو واٹر بولتے ہیں، ٹھنڈے پانی کیا بولتے ہیں؟ وہی کولڈ واٹر بولتے ہیں، گرم پانی کو ہاٹ واٹر۔ واٹر نہیں چکتا آپ کا، لیکن عربی میں نہیں، مستقل ایک لفظ ہے۔ پانی ماؤن، گرم پانی ساخن، ٹھنڈا پانی بارد، پہاڑ سے چشمے سے شلال، منہل، عذب، فرات۔ دیکھیے ہر ایک لفظ کے لیے الگ معنی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ موڑنے سے لے کے مرنے تک جتنے اسٹیج ہیں وہ اتنے الفاظ عربی زبان میں دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ نطفۃ، مضغۃ، علقۃ، طفل، جنین، جنین، طفل، صبی، رضیع، ولد، مراہق، شاب، کہول، شیخ، حرم، فارغ۔ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پایا، وہ نطفہ ذرا جم گیا تو وہ علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد میں وہ گھٹ ہوا، پھر اس کے اندر اس کا پنڈ بنا، اس کا سٹرکچر بنا، پھر اس کے بعد میں ڈیلیوری ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ جنین، بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد میں رضیع، دودھ پینے والے بچے کو رضیعن بولتے ہیں۔ اس کے بعد میں ولدن بولتے ہیں، ذرا بڑا ہو گیا، صبیون، ذرا اور بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں مراہق، ذرا جوان ہو گیا، آہستہ آہستہ ذرا مطلب 10-12 سال کا ہو گیا۔ شاب، 12-18 سال سے لے کے 20-25 سال تک ایک دم جوان، شاب۔ اس کے بعد میں رجل، آدمی بن گیا۔ اس کے بعد میں ادھیڑ عمر کا ہو گیا، 40-50 سال کا ہو گیا، کہول بولتے اس کو۔ اور بوڑھا ہو گیا، شیخن بولتے، اور بوڑھا 80-90-95-100 سال کا، حریم۔ اس کے بعد میں بولتے ہیں 100 کے اوپر ہو گیا تو اب فان، یہ تو اب آخری اسٹیج میں ہے۔ تو یہ عربی زبان کے لیے انسان کے جسم کے جتنے پارٹس ہیں ان تمام کے نام الگ الگ عربی میں، اور اسی لیے دنیا کی عربی زبان ہے اس میں دیکھیے لن کا معنی نیور، نیور، انگلش تو سمجھتے ہیں آپ سب، کبھی نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا، اٹ از امپاسبل جو بولتے ہیں نیور۔ لن تبور کہا کہ کبھی گھاٹا ہے ہی نہیں اس میں، کیوں بھائی؟ چلیے قرآن مجید پڑھنے میں تجارت کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ احادیث صحیحہ میں آئے کہ جو آدمی قرآن مجید کو دل سے لگاتا ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن قرآن مجید سفارش کرے گا اس کی اللہ کے پاس، اے اللہ، گو یہ بندہ گناہ گار ہو، معاف فرما دیجئے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کرے اور وہ سفارش قبول نہ ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وجہ کیا ہے بھی؟ یہاں پر اللہ کا کلام کی تلاوت کی بات کہی گئی جو تجارت سے جوڑی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، قرآن مجید اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت سے اس کو پیار ہے، لگاؤ ہے، اور یہ پڑھتا ہے۔ میں آپ سے ایک عرض گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، آپ کا پورا دن اچھا جانا چاہتے ہیں، آپ کون نہیں چاہتا کہ بھئی آج صبح آپ 5 بجے اٹھے، مثلا عام طور پر 5 بجے 5:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، اذان ہونے کا ٹائم رہتا ہے، کسی کے یہاں 5:15 کی اذان ہوتی ہے، کسی کے یہاں 5:30 کی اذان ہوتی ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں 5:30 کی اذان، 6 بجے جماعت ہوتی ہے مان لیجیے، تو 5 بجے آدمی اٹھتا ہے، تو اس سے لے کے رات کے 10 بجے تک 11 بجے تک اس کا دن اچھا گزرے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے شروعات قرآن سے شروع کریں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت، فجر کی نماز پڑھ کے آتے کے ساتھ فوراً مت سو جائیے۔ آپ کو میں بتا دوں، قرآن مجید کا ایک معمول بنا لیجیے، آپ ایک پارہ پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے کم و بیش۔ کوئی حافظ ہے تو 15 منٹ میں بھی پڑھ لیتا ہے، اب کوئی آدمی درمیان میں حافظ بھی نہیں ہے لیکن اچھا پڑھنے والا ہے تو 20 منٹ لگتے ہیں۔ عام طور پر آدھا گھنٹے میں ایک پارہ ہو جائے گا، ایک پارہ ایک جز۔ صرف سورہ یاسین آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں 6 منٹ سے 7 منٹ میں سورہ یاسین ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں قاف والقرآن المجید پڑھتے ہیں 3 منٹ میں ہو جائے گا۔ الرحمن علم القرآن پڑھتے ہیں 3 منٹ میں ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں آپ کو 3 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں سورہ ملک پڑھتے ہیں وہ بھی 3 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آتا ہے سورۃ الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو یہ بھی 3 منٹ۔ تو آپ یہ سب جوڑ لیجئے، 15-20 منٹ کے اندر آپ یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھ کر کے آپ دیکھیے، فجر کی نماز پڑھ کر کے، قرآن مجید پڑھ کر کے آپ وہ دن نوٹ کیجئے، وہ دن بہت اچھا گزرے، بہت سے آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا۔ تو قرآن مجید آپ کے لیے سفارش ہے قیامت کے دن، اور قبر میں بھی نور بن کر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں اور تمام چیزیں لائے۔ آج کیا ہوا، آج ایک شخص آیا میرے پاس، بولا حضرت میں کوڑم جا رہا ہوں۔ بھئی کوڑم کیا ہے، میں نہیں سنا۔ ارے
آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کیسے مولانا جی؟ بولے کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ مدراس سے 40 کلومیٹر دور پر ایک جگہ ہے کولم، وہاں حضرت تمیم انصاری کا مزار ہے، صحابی رسول تھے، اور کاسرگوڈ میں کیرلا میں حضرت دینار، مالک بن دینار کا مزار ہے۔ تو وہ دونوں کو میں جا رہا ہوں، وہ کچھ مجھے طریقے بتائیے۔ میں کہا طریقے بتا رہے ہیں بھائی؟ زیارت کرنے کے طریقے۔ میں کہا کہ اللہ کے گھر کی مسجد کو جا، تجھے اللہ کی زیارت ہو جائے گی، اللہ سے بڑا کوئی تو ہے نہیں۔ اور وہ تو صحابہ تھے، مانتا ہوں صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول نے بھی توحید ہی کا پیغام دیا، اور یہاں تک جو ہے وہ توحید کا پیغام دینے ہی کے لیے ہے، اور الٹا جو ہے تم وہاں جا کر کے ان سے مانگ رہے ہو جو ان کو کبھی اگر زندہ ہوتے تو کبھی تم کو پسند نہیں کرتے ہوتے۔ تو لوگوں کو مسجد سے اٹھا کر لوگ قبر پہ ڈالنے کا کام شروع کر دیے ہیں۔ نام بہت، کولم میں، اور پھر پتہ نہیں کاسرگوڈ میں، اور کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک مشن کیا تھی؟ لوگوں کو شرک سے، کفر سے نکال کر توحید کے راستے پر ڈالنے کا کام کر رہے تھے آپ۔ عمر فاروق ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کا کام۔ تو آج آپ تمام لوگ قرآن مجید سے لگاؤ رکھیے، قرآن مجید کا پرچار کیجئے، قرآن مجید پڑھیے۔ وہ کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھے تو بہت غصے سے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مار پیٹ بھی دیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہٹا کر کے آپ کو کوئی دوسری کتاب دے دیں گے کہ یہ پڑھو۔ لو جی، اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے آپ کا، تو اس کو ہٹا کر کے جس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہے نہیں ہے، اب وہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے۔ ان الذین، دیکھیے الفاظ، ان نو ڈاؤٹ، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، یتلون، تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی کتاب۔ نمبر 2، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا تو سبھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نقرۃ الغراب کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 1 منٹ میں 6 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں، ان سے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف دیکھیں گے، آپ کیسے پڑھتے تھے نماز۔ نماز تو معراج المومنین ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ کی معراج ہو گئی اور آپ جنت دوزخ آسمانی دنیا کی سیر کر کے آ گئے، ہمارا کیا ہے؟ کہا کہ ارے تمہارے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بھئی معراج میں مجھے جو چیز ملی وہ نماز ملی، اور یہی نماز جس کی تم حفاظت کرو، قائم کرو، تمہاری معراج ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ سے ملاقات کی جیسی نماز پڑھی ہے نا۔ اللہ اکبر آپ بول رہے ہیں، آپ کو خیال ہی نہیں کیا بول رہے ہیں۔ الحمدللہ کا سورہ بھی پڑھ لیے، اس کے بعد کیا پڑھے، کتنے رکعت پڑھے، بعض دفعہ آپ 4 پڑھے، یاد ہی نہیں رہتا ہے 4 پڑھا، 3 پڑھا، 2 پڑھا، ایسی بے خیالی کی نماز نہیں ہے۔ ایسے دھیان سے آپ پڑھیے، جیسے مان لو وہ حدیث جبریل آپ نے سنا ہے، میں اسی ممبر پہ بیان دیا ہوں۔ حدیث جبریل میں کہتا ہے کہ جبریل پوچھتے ہیں کہ مختلف سوالات پوچھتے ہیں، آخری پوچھتے ہیں مل احسان، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم ساکشات اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے کے بعد تمہاری جو کیفیت ہوتی وہی کیفیت آپ کی عبادتوں میں اور نماز میں آنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے بیٹھا ہوا کا تصور نہیں باندھ سکتے، تو کم سے کم یہ تصور ضرور باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَوْا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی سندے شک ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم اس کے سپرویژن میں، اس کی نگرانی میں، تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی نماز پڑھو کہ بھئی بہت اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، ارکان نماز کی ادائیگی کے ساتھ، رکوع سیدھا ہو، رکوع کے بعد قیام ہو، پھر اس کے بعد میں سجدے ہوں، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے۔ 2 سجدوں کے بیچ میں ایک دعا ہے، ایسا کرتے ہیں جیسا ٹکا ٹک ٹک، یعنی اتنا اسپیڈ پڑھتے ہیں کہ ایک رکوع میں گیا تو فوراً پڑھے نہیں۔ یہ ایک رکوع سجدہ کیا آپ نے، سجدہ کر کے بیٹھے، دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، یہ ایک دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور وہ عبادت 2 سجدوں کے بیچ میں دعا بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا، اور صحت ملے گا، اور رزق ملے گا، اور ہر چیز آپ کو ملے گی۔ تو دعا کیے بغیر آپ جا رہے ہیں، تو نماز کو قائم کرنا، سستی سے نہیں پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اوقات پہ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کو قائم کرو۔ تو دوسری بات کیا ہوگی؟
تلاوت کتاب کے بعد اقامت الصلاۃ، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ بھی ہم نے تم کو منا، اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا، یہاں من تبعیض کا ہے، مما رزقناہم، دیکھیے جہاں بھی خرچ کی بات آتی ہے مما رزقناہم ينفقون، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں آیا شروع ہی میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو مما، آپ کے پاس بھلے 1000 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، لیکن زکوٰۃ 40 میں سے 1، یعنی 100 میں سے 2.5، بہت کم آپ نے دینا۔ اب اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات کرنے سے رب کا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے کبھی محتاج ہوتے ہیں، آپ کو یقین آ جائے، بعض لوگ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا انداز آپ کو ہوگا تو مت دیجیے، لیکن بعض واقعی محتاج ہوتے ہیں یا بہت ہی مفلوق الحال ہوتے ہیں تو آپ سے 5 روپے 10 روپے 2 روپے دیجئے، یقین مانیے آپ پر کوئی آنے والی مصیبت تھی وہ ٹل جائے گی اس نیت سے کہ اللہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں، تو میرے کام آ جا، اس حساب سے دیجئے آپ۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کے بہت سے مد ہیں۔ مساجد ہیں، آج جو مسجدیں ہیں اللہ کا گھر، اس کا مینٹیننس ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، امام کو رکھنا ہے، خطیب کو رکھنا ہے، اس کے کرنٹ کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، اس کی خدمت، یہ ایک مستقل ایک مد ہے، فی سبیل اللہ کے اندر آتا۔ سورہ توبہ کے اندر مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں وہ فی سبیل اللہ بول کے اللہ کے راستے۔ تو مساجد ہیں، مسجدوں کو دیجیے آپ اور جمعہ کے دن آپ جو دیتے ہیں یا رمضان میں جو بھی دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں اور اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، یقین مانیے اس چیز کو۔ یتیم خانے ہیں، بعض جگہ بچے پڑھتے ہیں، جیسے باہر سے شولاپور سے، ادھر سے ادھر سے، بیڑگی سے، فلاں جگہ سے بچے آ کر کے یہاں رہ رہے ہیں، اب ان کی کوئی کفالت کر رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، بیماروں کا علاج کرا رہا ہے، اس کو پانی اور رہنے سہنے تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، تو اس میں آپ کا لگ جائے مت، بھلے 100 روپے لگے، 200 روپے، 500 روپے، اس میں بھی آپ دیجئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی خرچ ہے اور یہی مما رزقناہم کی ہی آپ تعمیل کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیز ایسے ہیں، تلاوت کلام اللہ، اقامت الصلاۃ، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے اعلان کر کے یا چھپا کر کے۔ چھپانے کا لفظ اس لیے آیا کہ خرچ کے اندر کبھی ایک طرح کی ریاکاری یا تعلی وغیرہ کا شائبہ ہوتا ہے، اس لیے چھپا کر کے دیجئے، یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سرًا و علانیتاً تینوں صفات کو مشتمل ہے، مطلب تلاوت کلام بھی آپ سرًا و علانیہ، اقامت الصلاۃ کو بھی سرًا و علانیہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کو بھی سرًا و علانیہ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں یا اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کا کہ فوراً بعد سرًا و علانیہ آیا ہے تو زیادہ راجح یہی ہے کہ خرچ کرنے میں ریاکاری کا زیادہ شائبہ رہتا ہے، اس لیے چھپا کر کرو یا یہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جو یہ کرتے یرجون، انہیں یقین ہے اور امید ہے ایک تجارت کی، ایسی تجارت لن تبور جو ہرگز اس میں نقصان اور گھاٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہی چند باتیں عرض کرنی تھی، اور آخر میں ایک بات، آپ لوگ اگر 1 منٹ بیٹھے تو آج کل جیسے کچھ حالات ہیں، ہر ایک کے پاس واٹس اپ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی خبر آئے تو اس کو امیڈیٹ فارورڈ مت کیجیے، کیونکہ بہت IT سیل آبزرو کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کہیں سے بھی آیا آپ کی غلطی نہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ مت کیجیے۔ بہت سی جھوٹی خبریں آتے ہیں، کہیں کے فوٹو کہیں کے لگا دیتا ہے، ملک کے شام کے اندر بربرے تو چلا کہ دلی کے دنگوں کے ساتھ جوڑ کر کے بھیج دیتا ہے کوئی آدمی، آپ جو ہے وہ کہیں اور بھیج دیے، پھر وہاں پر جانچ پڑتال ہوئی تو کبھی بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ واٹس اپ کا بے ہنگام استعمال مت کیجیے، یوٹیوب کا، انسٹاگرام کا، فیس بک کا، یہ جو آپ کا جو اسمارٹ فون ہے وہ ایک نعمت بھی ہے، اگر آپ کا غلط استعمال ہوا تو وہ ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے، تو اس لیے جتنی ضرورت ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیجیے، اور ہر بات پہ یقین بھی مت کیجیے، کیونکہ ایسے ٹائم پہ بہت جھوٹی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، بہت غلط خبریں بھی آتی رہتی ہیں، تو آپ ہر بات کے ساتھ ریاکٹ کرنا یا مشتعل ہو جانا یا پھر جو ہے اور لوگوں کو بولنا نہیں، کیونکہ عربی زبان کی میں ابھی بات کر رہا تھا، دیکھیے کیا کہتا ہے، الخبر یحتمل الصدق والکذب، دیکھیے خبر کا ڈیفینیشن، خبر کسے بولتے ہیں؟
تو عربی زبان کہتی ہے، عربی ادب و بلاغت، الخبر یحتمل الصدق والکذب، خبر وہ ہے جس میں سچائی کا بھی امکان ہے اور جھوٹ کا بھی امکان ہے۔ یہ تقریباً 1400-1500 سال پہلے اسماعی نے 1200 سال پہلے کہیں بصرہ میں بیٹھ کر کے گرامر کے استاد تھے ابن جنی نے کہا کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ دونوں ہوتے ہیں خبر کے اندر، ہر آنے والی خبر سچی ہوتی ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو بھی آتا ہے آپ کو واٹس ایپ میں ہو، فیس بک میں ہو، یوٹیوب میں ہو، اس کو آپ اندھا بن کر کے قبول کر کے کسی کو بولنا پرچار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کا خیال رکھیے اور افواہوں پر دھیان مت دیجیے، اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ سب حالات درست کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل دلی پارلیمنٹ کے اندر کیا کہا کہ صاحب NPR میں آپ جو معلومات دیں گے اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، اور کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے، نہیں دیتا، میں بولا تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اس کا کوئی ریاکٹ نہیں کریں گے، کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اس کے خلاف کوئی بھی سزا وغیرہ کا پروادان نہیں ہے، یہ ہوم منسٹری کہہ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آپ 1 انچ نہیں ہٹے تھے نا، آپ 2-2 4-4 کلومیٹر پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہے، ہم نے جو کرنا کر کے دیکھ لیا، خدا کی مہربانی ہے۔ لو لگائیے خدائی ہے، آئیے توحید کی طرف، اللہ سے جڑیے۔ آج آپ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے بندے ہیں جو میری طرف آنا چاہتے ہیں، میری درگاہ میں کتنے آنا چاہتے ہیں۔ آپ تہجد پڑھیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر دعا کیجئے اور سچے دل سے دعا کیجئے، اللہ اس آفت کو دور کہیں کر سکتا ہے تو ہی کر سکتا ہے، کوئی نہ ولی قطب ابدال شہید پیر فقیر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے دل میں اگر توحید آ جاتی ہے، خالص توحید، اور اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا تو یہ کیا چیز ہے آپ کو بتاؤں میں۔ یہ لوگ بولے کہ بھائی آپ کو ہم نکال دیں گے، تم کیا بولتے ہو؟ آج سے بہت پہلے فرعون بھی بولا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اور بھی قرآن مجید میں NRC کرا دیا، NRC لفظ آ جائے اس وقت، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر نہیں ہم یہ کریں تم مرتد ہو جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، یہی یہ لوگ کر رہے تھے، CAA وغیرہ وہی تھا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ دعاؤں کیجئے، خاص طور پر دعاؤں سے ہی آفت اور بلا ٹلنے والی ہے۔ تدبیر جو ہو سکا ہے کیجئے پازیٹیو انداز میں، لیکن افواہوں پر مت دھیان دیجئے۔ اور ہمارے نوجوان طبقے، پرسوں 1 لاکھ ان کی ایک چیز شور اٹھا چھوڑا، بیجاپور میں گدل ہونے والا ہے، دھاندلی ہونے والی، بول لوگ جمع ہوئے ادھر ادھر کر، میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکل رہا تھا، یا کچھ یہ آج رات کو کیا کی دھاندلی ہونے، کچھ نہیں ہوتا، چلو کیا کون بولا تم نے؟ والذین مرجفون یعنی خامخواہ کی افواہ پھیلانے والے لوگ، کچھ نہیں ہوتا، نہیں جی وہ بولے کچھ نہیں ہوتا، جاگ سو جاؤ، صبح کی نماز میں آ کے مجھے ملو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد میں بڑے شرمندہ رہے، بولے جی یہ تھا وہ تھا۔ افواہیں بہت آتی ہیں، ہر افواہ پہ دھیان مت دیجیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو اور دعا کیجیے، اگر ایسا ہے بھی تو وہ چیز ہٹ جائے گی اور ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔